الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله چل رہا تھا. حضرت قاری صاحب قبر اللہ برکتہ کے دعا کے تعلق سے کہ ہمارے مزاجوں سے مانگنا نکل گیا. مشائخ کے ہاں بزرگوں کے ہاں جو جس چیز پر توجہ دلائی جاتی ہے وہ کسی چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارا مزاج شریعت کے ماننے کا ہوتا ہے، سنت پر چلنے کا ہوتا ہے. اپنی مرضی اور اپنی پسند یہ ختم ہے. کسی کی محنت کوشش اور کسی کا علاج اسی سلسلے میں ہمارے بڑوں کے یہاں مجاہدات اور ریاستیں کرائی گئی ہیں. تو ایک واقعہ کل سنایا گیا تھا حضرت مولانا عبد المجید صاحب کے سلسلے میں بسرانوی کی. حضرت حکیم الامت کو جب بھی معلوم ہوا کہ وہ جڑی بوٹیوں کی لکھتے ہیں اپنی کاپی پر، تو ایک دن مجلس میں حضرت نے فرما دیا اگر کوئی ایسا مریض جس کو بڑا بننے اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے میری مجلس میں ہے تو یہاں سے چلا جائے. ایک میں نے کہا تھا یہ بہت زبردست امتحان. سننا سنانا تو آسان ہے لیکن اس کسوٹی پر اتر لینا یہ وہی شخص کر پائے گا جو بالکل اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر چکا ہے کہ جو فیصلہ ہے ہم کو منظور ہے آپ کے لیے. کیونکہ بھری مجلس میں فرما دیا حضرت نے تھا. اب اپنی غلطی کا احساس ہونا اور پھر کھڑا ہو جانا بڑی بات ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود بھی اپنے آپ کو شامل کر کے کبھی تنہائی میں سوچے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے شیخ اس طرح کہہ دے تو ہم کیا کریں. آج کے معاشرے کا جو مزاج ہے وہ تو یہ ہے کہ بس یار ہم کو تو فلاں کے اندر یہ چیز ہے وہ فلاں کے اندر یہ چیز ہے بس ختم قصہ ہو جائے گا. لیکن وہاں کیونکہ بہرحال طلب صادر تھی علاج کے لیے آئے ہوئے تھے وہ جسمانی ڈاکٹروں کے یہاں ایک سوچیے آپ بھیڑ لگی ہوئی ہو اور وہ اعلان کر دے کہ ہارٹ کا جو مریض ہے کھڑا ہو جائے تو کیا بیٹھا رہے گا؟ پھٹ سے کھڑا ہو جائے گا ایک دم کہ ڈاکٹر صاحب کی توجہ وہاں پر ہو گئی ہے. اور یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اگر ڈیلی مجلس میں شیخ کہہ دے اب وہ لوگ اعتراض ہوگا کہ اچھا ہم کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے ہمارا بڑا بتا دیا اور اس کو چھپا لیا گیا. یہاں حضرت نے جیسی ان سے کہا کہ جو بڑا بننے اور بڑا سمجھنے کا مرض ہے فرمایا کہ وہ کھڑا ہو جائے. فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھ میں یہ مرض ہے یہ ہے. اللہ پاک ہم کو یہ مزاج ماننے کا بنا دے بس چاہے کتنا کڑوا بھوت ہو. دیکھیے راستہ جب ہی کھلے گا جب یہ چیز آئے گی بغیر اس کے نہیں آئے گی. کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا فوراً خانقاہ سے نکل جاؤ اور اہل خانقاہ سے کہا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے. 2 مجاہدے ہو گئے. تو خانقاہ خالی کرو اور راستہ سب بند. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی سے منع کر دیا کہ دیکھو فلاں سے ربط مت رکھنا، چپکے چپکے ملیں گے، رابطہ رکھیں گے اور
کہیں گے وہ تو فلاں ہم سے ملنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آپ کی وجہ سے ملتے ہیں، یعنی اس پر احسان جتا رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج جو سب بنا ہوا ہے، تبھی تو ہم لوگ بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں خالی چلے آئے، کچھ نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ مزاج جو بنا ہوا ہے دوسرا ہمارا۔ ایک بات خوب اچھی طرح علماء تشریف فرما ہے، سورہ فاتحہ میں دو طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طبقے کا ذکر ہے غلام علیہم، جن پر اللہ کا انعام، اور ایک وہ لوگ ہیں جن پر غضب ہوا۔ تو یہ مغضوبین کا اور کیا کہتے ہیں ظالم کا تذکرہ کہے کو کیا اللہ پاک۔ حضرت والا نے ایک بات بڑے نکتے کی بیان کی تھی، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسے۔ اسی آیت کے موقع پر ایک بیان کیا اور اس میں ایک بات بہت کام کی تھی۔ حضرت کے الفاظ تو یہ تھے کہ چونکہ اصطلاحی لفظ استعمال کیا تھا، فرمایا کہ جب تک آدمی ضد سے ازداد سے نہیں بچے گا اسے کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ یعنی غلام علیہم انعام والوں کے ساتھ بھی کے مجموعے میں بھی ہے، اور جن پر غضب ہوا ان کے مجموعے میں بھی ہے، ان کی طرف جھکاؤ میلان اور ان سے آنا جانا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ ایک طرف تذکرہ غلام علیہم کا کر دیا اور اسی کے ہاتھ تذکرہ فرمایا جنہوں پر غضب ہے، جنہوں پہ انعام، ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ وہ اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اپنے بننا چاہتے ہو تو ان دونوں سے علیحدگی ایک دم اختیار کرو۔ اگر اس کی طرف بھی تم لگے رہے، کچھ فائدہ اٹھاتے رہے تو گئے کام سے کچھ نہیں مل پائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں لکھی جو سمے قاتل ہے اس راستے کے لیے۔ ان میں ایک چیز تو بیان فرمایا کہ جو اہم چیز ہے، ایک چیز تو ارشاد فرمائی ہے جو مشکوک غذا اللقمہ پیٹ پہ چلا جانا اس راستے کے لیے سب میں خاطر ہے۔ فرمایا کیا دھرا سب برابر ہو جائے گا اس کو۔ دوسرے گناہ، تیسرے ناجنس کی صحبت، میں اس کو سنانا چاہ رہا تھا صرف ناجنس کی صحبت، خاص طور سے جو بزرگوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ لگے ہوئے ان کے لیے تو یہ بہت ہی زہر ہے ایک دم۔ یعنی جو لوگ بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ سلوک کے سلسلے میں ذہن صاف نہیں رکھتے ہیں اور جو دین کے بارے میں مزاج اپنا ویسا رکھتے ہیں، ان سے اگر اس کا پیکٹ ہے اور آنا جانا ہے، دوستی ہے، وہ خطرے میں ہے، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ چلو ملاقات رکھو، کیا حرج کی بات ہے، یہاں بھی رہو وہاں بھی لگے رہو، سب سامنے نقصان دم جاتا ہے سامنے۔ حضرت نے 2 علاج تجویز فرما دیے تھے، ایک تو فرمایا کہ نکل جاؤ، دوسرے فرمایا کہ بات نہ کوئی کرو۔ اب فوراً اٹھے، وہ کاپی جلا دی، پہلا کام کاپی جلا دیا جس میں وہ سب لکھا تھا، ختم کر دیا۔ ہم لوگ ہوتے یقین والی ہیں، چلاتے نا اس کو، اور آج کے دور میں فوٹو لے لیتے موبائل پر چلا دیتے، تاکہ حضرت بھی خوش ہو جائے، کام بھی بن جائے۔ یہ اپنے بڑے چال باز قسم کے ہو گئے، بزرگوں کو خوب چالا کیا کرتے ہیں، حضرت والا کی بھی دیکھا کرتے تھے، اور بہرحال سابقہ پڑھتے ہی رہتا، ایسا گھما پھرا کے ایک پھیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے سیدھے سادھے کی کیا دنیا جانے، مسجدیں پڑھے رہتے ہیں اور ادھر سے چلے جاتے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ ایسا نہیں، اندر کا بیٹر بولتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش سے کچھ نہیں کہتا، یہ من اللہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کمال خود نہیں ہے، اندر سے کھٹک اس کو شروع ہو جاتی فوراً۔ یہ ابھی بھی خاموش ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دے دیا چھپا، جسے کہتے ہیں آج کل ٹوپی پہنا دی ان کو، اب تم پہن لو یا ہم پہن لیں تو معلوم ہوگا تم کو بعد میں جا کر کے وہاں۔ اس لیے بزرگوں سے کبھی بھی کچھ صاف ستھرا دم پا۔ حضرت والا کیا دے گا، ایک سے ایک لوگوں کو، ہمارے سادے اور سٹی بٹی بھول جاتی تھی ایک دم، جیسے ایک دروازے پہنچے ان کے سب دماغ ٹھکانے لگ گیا ان کے، اور کہاں ایک پھر اگر کیا تو بس ایسا گرفت فرما لیتے تھے۔ میرا 12 کا تجربہ ہے بعض باتوں میں، اب یہ کیونکہ بہرحال اللہ کی نعمت ہم کو حاصل نہیں، حضرت والا کے مضبوط وغیرہ لکھ کے لے جاتے تھے، 12 کا تجربہ ہے،
بہت اچھا لکھا، لیکن جہاں غلطی ہوتی نظر فوراً پہلے پہنچ گئی، کبھی یہ کیا لکھا تم؟ سب صاف ستھرا خوش ہونے سے کہا حضرت خوش ہو جائیں گے، لے جا رہے ہیں لکھ کر کے، بس فوراً نظر وہی، فوراً احساس ہوتا تھا کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو کبھی یہ کبھی دکھا کے آ گئے گھر میں ہے خدا گئے خبر ادھر سنا، ادھر لکھا تم نے تھا، ایک مرتبہ سنا چونکہ مطمئن تھے کہ صاف ہو گیا مسئلہ، پھر بھائی یہ کیا لکھا اس کو کٹوانا، یہ چیزیں بہت تجربے میں آئی، اور باتیں حضرت کیا کہ حضرت وہ جیب کٹ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، سمجھتے کوئی جانتے مانتے تو ہے ہی نہیں، فوراً پوچھتے گھر سے کب چلے تھے، کس ٹرین سے آئے تھے، تو ٹکٹ کتنے کا لیا تھا، بس وہ سب پڑا جاتا ہے ایک دم، خود اتنا سفر کرتے تھے وہ کہ سارا ان کا دماغ تو خود ہی ٹائم ٹیبل، فوراً کس ٹرین سے چلے، کتنا ٹکٹ لیا اور کیا ہوا، اگر فرار ہے تو ختم قصہ ہو گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر واقعہ ہوتا تو اتنا نرم دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں کسی اپنی زندگی میں، کہ دیکھنے کے اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن جب معاملہ مدد کا آتا ہے کھل کر کے خود اپنے طور پہ کر دینا، دوسروں سے کرا دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ ضرور تھا۔ لیکن کوئی فراڈ کر کے نکل جائے، اور بعد ایسے مسائل کو دیکھا، جب یہ کوئی گھسے فوراً پاجامہ داڑھی اور سب ایک دم حضرت کے جا رہے، اس میں مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا تھا جس آدمی کے پاس جانے میں اتنے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو خود ان کے دل میں سنتوں کی عظمت اور محبت اور منکرات سے نفرت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پڑا کرتی تھی۔ یہ چیز جو میں ابھی کر رہا تھا، یہ جو آج ایک مزاج بن گیا ہے، یہ خطرناک ہے، دینی اعتبار سے تو خطرناک ہے ہی، اس میں کوئی شکل نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہو گیا مسئلہ، اب ان کا کیا مسئلہ رہا، سارا دن گزرے میں پڑے رہتے، اجازت تھی نہیں وہاں آنے وانے کی، صرف نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، دعا استغفار کرتے رہتے، نکل گیا وقت اتنا۔ ایک روز حضرت نے خود بخود کہلا بھیجا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو آج نماز پڑھا۔ دیکھیے اب شیخ جو ہے نظر اس کی ہو گئی، دیکھ لیا کہ اب نشتر بھی لگ گیا، اب ایک دم صاف ستھرا مسئلہ ہو گیا، خود کہلا دیا حضرت نے، فرمایا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو آج نماز پڑھا دو۔ آپ نے حسب حکم نماز پڑھائی، اور مزے کی بات انتخاب ان آیات کا کیا ہے جو وہ صحابہ جن کی جو ہے بائیکاٹ ہوا تھا اور ان کی قبولیت کی آیات پڑھی، وہ نماز پڑھی، حسب حکم نماز پڑھائی۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے صحابہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے حکم سے بولنا بند کر دیا، بہت مشہور واقعہ سیرت کا ہے اور آیات آئی ہے، کہ ان کی براءت پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ نماز میں پڑھی، اور از خود میرا خیال نہیں پڑھی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ان کی آیات پڑھی۔ حضرت خوش ہو چکے تھے۔ نماز کے بعد حضرت خان نے اعلان کیا اب ان سے بولنے کی اجازت ہے، ایک اعلان یہ ہوا، اور اس واقعے سے یہ سب سے اہم خبر ہے اور اہم چیز، اور اس واقعے سے اگر کوئی ان کی تذلیل کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ جملہ بہت سخت حضرت نے کہہ دیا، بس میں ہم شاید ہارڈ لائن اس وقت فٹ ہوگی، اس وقت حضرت نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو جو معاملہ کیا ہے اگر کوئی اس کو ذلیل سمجھے گا اس کے اعمال سب حبط ہو جائیں گے۔ اس وقت اب یہاں ایک بات بڑی عجیب سی ہے، ان 3 صحابہ کرام کو جب خوشخبری ملی ہے، حضرت کعب بن مالک کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، وہ ایک کپڑا تھا، تو توبہ کی قبولیت کی جو خوشخبری لایا تھا اس کو اتار کے دے دیا، کالج ہوتا، اس سے ایک سنت معلوم ہو گئی، کوئی خوشخبری لانے والا دینی اعتبار سے کوئی آئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ چنانچہ ان کو جو خوشخبری ملی تو اب انہوں نے یہ کیا کہ مولانا کے پاس جو رقم تھی وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ حضرت ہدیہ قبول کر لیجیے، یعنی خوشی کے بارے کی کام ہمارا ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا ان کو، آپ مخاطب کر کے کہنے لگے میں نے ایسا مسہل آپ کو دیا ہے جو پہلے کسی کو نہیں دیا تھا،
یعنی جو علاج میں نے کیا ہے یہ آپ ہی کے ساتھ کیا، اس سے پہلے میں نے کسی سے نہیں کیا، اور الحمدللہ آپ کامیاب ہو گئے. شیخ خبر دے رہا کہ تم آپ کامیاب ہو گئے.